اگلے شریک مقابلہ تشریف لاتے ہیں جناب محترم محمد عدنان چنو صاحب، لسٹ میں ان کا نمبر ہے 12۔ تشریف لاتے ہیں جناب محترم عدنان چنو صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، معلمین ذی وقار اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج طریق فطرت کے جس پاکیزہ موضوع پر اظہار خیال کرنے کی سعادت حاصل کرنا ہے وہ ہے رہبر اعظم پیغام انسانیت جناب صدر۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاروان ہستی کے رہبر اعظم ہیں۔ آپ نے اس خطے میں مبعوث ہو کر انسانیت نوازی کا پیغام سنایا جو ظلم تشدد کا مرکز تھا، جو زارِ نمائے عرب پر انسانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جاتا تھا اور معصوم بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو پاؤں کی جوتی کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ نفرت، احتکاب اور وحشت و بربریت طریقہ آندھیاں چل رہی تھی۔ کمزوروں، بے قصوں، مظلوموں کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ انسانیت رو رہی تھی۔ زمین کے آغوش میں دفن ہونے والی بے گناہ معصوم بچیوں کی روح خدا کی رحمت کو آوازیں دے رہی تھی، اور پھر وقت آیا خدا کی رحمت بہرے کرا مواج ہو گیا اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلہ انسانیت میں رہبر اعظم بن کر کائنات میں جلوہ آور ہوئے۔ آپ تشریف لائے تو روتے دلوں کو قرار آ گیا، مایوس انسانوں نے سمجھا کہ جانے بہار آ گیا، بزم ہستی پکار اٹھی تو عالم کا افتخار آ گیا۔ جناب صدر، کمزوروں کا سہارا، بے نواؤں کا حامی و مددگار آ گیا، اور کوئی قرآن کی چوٹیوں سے آواز حق گونج اٹھا۔ وہ دیکھو نور برسا تھا، عرب کا تاجدار آیا، وہ دیکھو نور برسا تھا، عرب کا تاجدار آیا، غلاموں، بے نواؤں، بے قصوں کا غم گسار آیا، غلاموں، بے نواؤں، بے قصوں کا غم گسار آیا۔ جناب صدر، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی وقت کے ہر پہلو پر محیط ہے۔ ایک عام انسان کی حیثیت سے دیکھیں یا محبوب خدا کی حیثیت سے دیکھیں یا مکہ شہر کی حیثیت سے دیکھیں یا دو عالم کے حکمران کی حیثیت سے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چشمہ اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چشمہ اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے۔ افاعت شان و رفعنا لک ذکرک، جناب صدر اطاعت گزار بیٹے کی حیثیت سے دیکھے یا مہربان والد کی حیثیت سے دیکھے، منصب اعلیٰ کی حیثیت سے دیکھے یا سپہ سالار کی حیثیت سے دیکھے، قانون دان کی حیثیت سے دیکھے یا قانون ساز کی حیثیت سے دیکھے، سید البشر کی حیثیت سے دیکھے، امام الانبیاء کی حیثیت سے دیکھے۔ جناب صدر، عرض یہ ہے کہ انسانیت کا قافلہ اس راستے سے بھی گزر رہا ہو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت اس رہنمائی کے ادب سکھاتی نظر آتی ہے۔ عزیزاً ارجمن، لاکھوں درود و سلام آقا پر، اس رہبر اعظم پر۔ اس کا پاکیزہ کردار مدیت طریقوں میں بھٹکنے والوں لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ دہر کو سیرت سرکار سکھا دی جائے، کہ دہر کو سیرت سرکار سکھا دی جائے، سنگ بازی جو کرے اس کو کوئی دعا دی جائے، روشنی سیرت سلطان حرم سے لے کر قلب کو حکم نگاہ کو حیا دی جائے، قلب کو حکم نگاہ کو حیا دی جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔